بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں سب کلاس 891 کے لیے کس طرح اپلائی کریں گے اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، ایلیجبلٹی، ریزیڈنس، بزنس، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، کین ڈو، ٹریول اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا فیچر، ڈیوریشن اور کوسٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ویزا ہوتا ہے اور آنے والے 5 سالوں تک آپ اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ مستقل ویزا ہوتا ہے یعنی پرماننٹ، اور اس کی فیس 2225 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے پر ہیڈ۔ اب میں آپ کو اس ویزے کی ایلیجبلٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پرائمری ہولڈر ہیں۔ آپ آسٹریلیا میں پچھلے 4 سالوں میں سے 2 سال گزار چکے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے، جبکہ ہولڈر ہیں سب کلاس 162 کے، اور آپ کی اور آپ کی فیملی کو ہیلتھ اور کریکٹر کے مطابق ہونا ہوگا، اور صرف آپ کو بزنس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا ہوگا۔ اب میں آپ کو ریزیڈنس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو آسٹریلیا میں پچھلے 4 سال میں سے 2 سال کے لیے زندگی بسر کرنی، اور یہ 2 سال لگاتار بھلے نہ ہوں لیکن وقت 2 سال کا کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بزنس میں سب کلاس 891 کے لیے آپ نے ظاہر کرنا ہے لازماً آپ یا آپ کی اسپاؤس یا آپ کا پارٹنر دونوں نے مل کر لگاتار 4 سالوں کے لیے آپ کے یا آپ کے اسپاؤس یا آپ کے پارٹنر کے نام پر انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو کین ڈو تھنگس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی کا ہر ممبر آسٹریلیا میں تا حیات رہ سکتا ہے، کام اور تعلیم کر سکتا ہے، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتا ہے، قومیت کے لیے رشتہ داروں کو پی آر کے لیے اسپانسر کر سکتا ہے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا اور اپنے ملک کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ٹریول کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آسٹریلیا کے لیے جب آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو بریجنگ ویزا لینے میں بھی آسانی ہوگی، جو آپ کو اجازت دے گا کہ قانونی طور پر آپ آسٹریلیا میں رہ سکیں جب تک آپ کی درخواست پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو بریجنگ ویزا اے ملا ہے تو بریجنگ ویزا بی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسٹریلیا سے باہر آنا جانا قائم ہو جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو بزنس ڈیولپمنٹ ایجنسی کو نوٹیفائی کروانا ہوگا اپلائی کرنے سے پہلے، اسٹیٹ یا علاقے یا اپنے فیملی ممبر کو، کہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں۔ اس کے لیے آپ کو 927 فارم جمع کرنا ہے، جس کو ہم اسٹیٹ یا علاقے کی نوٹیفیکیشن بزنس اسکل کلاس کے اس کے ساتھ اپنا اپلیکیشن فارم ویزا کے لیے 47 BU جمع کرنا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ درخواست فارم کو پری پیڈ postage کے ذریعے بھیجیں۔ ایڈیلائڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بورڈ پروٹیکشن میں، GPO باکس نمبر 2399 ایڈیلیڈ SA 5001 آسٹریلیا میں، یا کسی ڈیلیوری کوریئر سروس کے ذریعے بھیجیں اس ایڈریس پر: ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بورڈ پروٹیکشن، لیول 4، 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ SA 5001۔ اور فیس کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک
یا منی آرڈر کے ذریعے جمع کرنی ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں، اور انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل نوٹ کیجیے business.skills.adelaide@border.gov.au۔ آپ ای میل کے لیے CC پہ کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں، یعنی سب ٹائٹلز میں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔